اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ ہود اور آیت ہے 102 سے لے کے 105 تک، یعنی 102 سے 105 تک، تو 4 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 102 102 وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، اور ایسی ہی ہے تمہارے رب کی پکڑ۔ اخذ means پکڑنا، اخذ ربک تمہارے رب کی پکڑ، یعنی کہ رب کی پکڑ جب آتی ہے تو پھر بندہ اس سے بچ نہیں سکتا، کہ اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ، جب اللہ نے پکڑا وہ مطلب جو بھی وہ تھی بستی یا شہر یا ٹاؤن یا کمیونٹیز، قرا، تو وہ قرا کو جب پکڑا اللہ نے تو وہی ظالمتون، مگر وہ تو بہت ظالم تھے، وہ لوگ بہت ظالم تھے، یعنی وہ اتنے رانگ ڈوئر سے اتنا رانگ کرتے تھے، اتنا گناہ کرتے تھے اور اتنے غلط تھے وہ لوگ، اور گناہ کے اوپر پورے آمدہ ہو چکے تھے۔ اسی لیے اللہ نے یہاں پر کہا کہ ایسی ہی ہے تمہارے رب کی پکڑ جب وہ پکڑ آئی اس بستی کے اوپر، اور جبکہ وہ تو ظالم لوگ تھے، ان کو اپنے ظلم کا احساس بھی نہیں ہوتا، یعنی جو بھی ایسے اس طرح ظلم پہ ظلم کرتے چلے جاتے ہیں اور پھر ان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کہیں کوئی ظلم بھی کیا ہے، گناہ۔ اِنَّا أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، اب اللہ نے خود ہی بتا دیا اپنے ہی بارے میں۔ اِنَّا أَخْذَهُ، یقیناً اس کی پکڑ، یعنی اللہ اپنے لیے بول رہا ہے اس کی پکڑ، علیم ہے یعنی بہت دردناک، کیونکہ جب بھی عذاب آتا ہے تو وہ دردناک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، اور شدید ہے یعنی کہ بہت ہی سیویئر، شدت کے ساتھ، بہت زیادہ۔ Such is the chastisement of your Lord when he chastises communities in the midst of their wrong. Grievous indeed and severe is his chastisement. Ayat number 103 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ۔ ان فی ذالک، یقیناً اس میں ہے نشانی، لا آیتن سائن، نشانی اس میں ہے۔ اللہ کہتا ہے ان فی ذالک لا آیتن لمن خاف، جو ڈرتا رہتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے، خاف عذاب الآخرت، کہ آخرت کے عذاب کا جس کے دل میں خوف ہے اس کے لیے یہ بہت بڑی نشانی ہے، سائن ہے اللہ کی طرف سے۔ وہ عذاب جو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو بستیوں پہ عذاب آئے تو جو آخرت کا بہت خوف رکھتا ہے دل میں، اس کے لیے اس میں سائن ہے، نشانی ہے اس کے لیے۔ ذالک یوم مجموع، وہ دن ہوگا، وہ دن، ڈے آف ججمنٹ ہے نا، وہ ڈے بگ کیپٹل ڈی، تو ڈے وہ جو یوم ہے، مجموع جمع ہونے والا، سب کو جمع کرنے والا، جموع لہ الناس، وہ دن سب کو جمع کرنے والا، انسانوں کو، تمام انسانوں کو جمع کرے، کوئی کہیں چھپ نہیں جائے گا، کوئی کہیں بھاگ نہیں جائے گا، کہیں پر کوئی کیسے بھی مرا ہو، چاہے وہ مطلب سمندر میں ڈوب کے مرا ہو، کہ وہ مطلب زمین پہ مرا ہو، یا جل کے مرا ہو، یا ہوا میں سے گر کے مرا ہو، لیکن کیسے بھی مرا ہو، وہ تمام انسان جو ہے وہ پورے کے پورے جمع ہو جائیں گے۔ وہ دن ہے جمع کرنے والا، یوم مجموع، جمع کرنے والا، لہ الناس، انسانوں کے لیے، وذالک یوم مشہود، اور اللہ کہہ رہا ہے وہ دن ہے شہادت، یعنی ٹیسٹیمنی کا، یعنی وہ دن ہے سب کی پیشی کا، سب کو پیش ہونا اللہ کے سامنے۔ تو یوم مشہود، کتنے سارے نام ہیں قیامت کے دن کے۔
yawmun majmu'un, yawmun mashhud. In that is a sign for those who fear the chastisement of the hereafter. That is a day for which mankind will be gathered together. That will be a day of testimony. इसकी नोट है 1604. यौमुम मशहूद, इसका मीनिंग जो है a day of testimony. There are various shades of meaning implied. यानी इसके अंदर बहुत से अलग अलग तरह के मानी हैं. Number 1, a day to which all testimony points from every quarter. हर तरफ से, हर जानिब से तमाम जितनी भी यानी सबकी वो पेशी होने वाली है, वहां पर सबको हाजिर होना है. वो दिन है जिसके अंदर सब लोग चारों तरफ से बराबर उसके अंदर आएंगे, उनकी पेशी होगी, उनकी टेस्टिमनी होगी. Number 2, a day when testimony will be given before Allah's judgment seat. यानी वो दिन है वो कि अल्लाह का जो अर्श है, अल्लाह का जो मतलब जजमेंट सीट है, यानी जजमेंट सीट का मतलब तुम सीट इमेजिन मत करो, लेकिन वो है अल्लाह का जहां पर अल्लाह सारे अदल और इंसाफ करने वाला है. तो वहां पर होगी कि वहां पर सारी पेशी होगी अल्लाह की जजमेंट सीट के सामने. बाय ऑल हु आर रेलेवेंट विटनेसेस, तमाम वो लोग जो भी उसके गवाह थे, यानी कि मतलब सबूत थे, जो भी. एग्जाम्पल द प्रॉफिट्स दैट प्रीच, यानी वो जितने भी रसूल नबी थे जिन्होंने वाज और नसीहत की. द मैन और विमेन वी बेनिफिटेड और इंजर्ड, यानी वो औरत और वो मर्द जिनको उससे फायदा हुआ है, यानी उन्होंने उससे उनको नफा हुआ है, और वो जो जख्मी भी हुए यानी कि जो इंजर्ड हुए, यानी कि जिनको कोई दुख पहुंचा या तकलीफ पहुंची. द एंजल्स और फरिश्ते हु रिकॉर्डेड आवर थॉट्स एंड डीड्स, है ना, हमारी सोच विचार जो है उसको भी वो रिकॉर्ड करते हैं फरिश्ते, और आमाल जो हम करते हैं उसको भी वो रिकॉर्ड करते हैं. तो वो लोग भी होंगे. और आवर थॉट्स एंड डीड्स पर्सोनिफाइड, या फिर हमारी जो सोचें हैं, हमारे जो आमाल हैं, उनको एक शख्सियत दी जाएगी कि वो लोग खुद सामने आएंगे और पूरी गवाही देंगे. Number 3, a day which will be witnessed, that is seen by all, no matter how or where they died. चाहे लोग कहीं भी मरे हों, कहीं भी दुनिया के किसी कोने पे, और कभी भी यानी कैसे भी मरे हो, कैसे भी और कहीं भी, लेकिन वो दिन होगा सब गवाही का. सब उधर गवाह के तौर पे सब जो भी होंगे मौजूद, और वो तमाम लोगों के लिए वहां पर गवाह मौजूद होंगे जो गवाही देंगे. इसीलिए कहा यौमुम मशहूद. आयत नंबर 104, वमा नुअख्खिरुहु इल्ला ले अजलिम मादूद. वमा नुअख्खिरुहु, और हम कोई उसकी ताखीर नहीं कर रहे उस दिन की, कि जैसे लोग सोचते हैं हाँ अभी कहाँ, कयामत तो बहुत दूर है, अभी किसको मालूम कयामत आती भी है कि नहीं आती. अल्लाह कह रहा है यहाँ पे वमा नुअख्खिरुहु, हमने उसको बहुत ही दूर नहीं किया है, उसके आने में कोई ताखीर या डिले नहीं है, वो आएगी, जरूर आएगी, वो दिन जरूर आएगा. इल्ला लिअजलिम मादूद, गिनती करके अल्लाह ने रखा है उसका जो वक्त आने का है, यानी जो टर्म अपॉइंटेड है उसका दिन का, वो अल्लाह ने गिनती करके रखा. मादूद यानी गिनती करके रखा हुआ, यानी कि एकदम जिसको कहते हैं ना एक्यूरेट गिनती के साथ है कि कब वो आने वाला है, यानी वो फिक्स है. नॉर शैल वी डिले इट बट फॉर अ टर्म अपॉइंटेड. आयत नंबर 105, यौम याती ला तकल्लमु नफ्सुन इल्ला बिइज़्निही फमिनहुम शक़िय्युम व सईद. अल्लाह हमको सईद में से बनाना, आमीन या रब्बल आलमीन. यौम याती ला तकल्लमु, वो दिन जब आएगा, जब वो आ जाएगा, उसकी गिनती पूरी हो जाएगी, जिस दिन उसका आने का वक्त है वो आएगा. उस वक्त कोई भी ला तकल्लमु नफ्सुन, एक जान दूसरी जान से, यानी कोई भी जान बात कुछ भी नहीं कर सकेगी, कलाम नहीं कर सकेगी.
کوئی کچھ بول نہیں سکے گا، ہر جان خاموش ہوگی. لا تکلم نفس الا باذنہ، سوائے اللہ کے اذن سے. اللہ جس کو حکم دے گا صرف وہ ہی بات کر سکے گا، باقی کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا. یعنی کہ بندے جیسے سوچتے کہ خسور پھسور کر لو، اور یا پھر بولو کہ ارے بچنے کے لیے ایسا کچھ کرتے ہیں، اچھا ایسا کرو تو میرا الزام تو اپنے سر پہ لے لو، اور یا نہیں بہت ساری ایسی سب چیزیں چلتی ہے. تو وہ یہاں کہہ دیا گیا کہ اس دن کوئی بھی نفس، کوئی بھی جان ایک دوسرے سے کوئی بھی کلام نہیں کر سکے گا، کوئی بات نہیں کر سکے گا، اپنی بہانے بازی نہیں کر سکے گا، الا باذنہ، ہی سوائے اللہ کے اذن، اللہ کی اجازت سے. فمنہم شقی و سعید، جبکہ ان میں ہوں گے شقی لوگ بھی، ریچڈ، برے، میرے بدکار جو بھی ہوں گے وہ ہوں گے، اور سعید بھی ہوں گے. سعید کا مطلب ہے جو بلیسڈ ہے، اور جو بہت ہی مطلب اس کو کہیں گے کہ جیسے بہت نصیب دار، بہت اچھے. The day it arrives, no soul shall speak except by his leave of those gathered. Some will be wretched and some will be blessed. اس کی نوٹس ہے 1605 and 1606. 1605, speak, that is either in self-defense or in accusation of others, or to intercede for others, or to enter into conversation or ask questions one with another. یہ تمام باتیں بول دی گئی کہ کوئی بات نہیں کر سکے گا، اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھی نہیں، دوسرے پہ الزام ڈالنے کے لیے بھی نہیں، اپنے لیے سفارش کے لیے بھی نہیں، اور کوئی بھی بحثم باتوں میں تم انٹر نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی کوئی سوال کر سکتے ہو ایک دوسرے سے کچھ بھی. It will be a solemn day before the great judge of all. یعنی تمام ساری دنیا کے ججز، ان کے سامنے سوچ لو کہ وہ سب سے بڑا جج ہے. وہ دن جو سب سے بڑا جج، اس کے سامنے سب کو حاضر ہونا ہے. To whom everything will be known and whose authority will be unquestioned. یعنی سب کو، ہر بندے کی ہر بات وہ جانتا ہے، اس کو کسی وکیل کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی گواہ کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ سب جانتا ہے خود ہی. لیکن پھر بھی وہ یہ تمام چیزیں کرے گا کہ اس کے گواہ بھی ہوں گے، وہ فرشتے بھی ہوں گے لکھنے والے اعمال نامہ، تو وہ سب آئیں گے تاکہ بندہ جو ہے وہ یہ نہ بولے کہ بھئی ایسے کچھ ہماری کوئی بات ہوئی بھی نہیں، سنی بھی نہیں، اور ہم کو ایسے ہی سنا دیے سزا. تو یہ اللہ کسی کو ایسا موقع نہیں دے گا. تو اللہ جو سب کچھ جانتا ہے اسی کی اتھارٹی ہوگی، اور اس کو کوئی بھی کچھ بھی سوال نہیں کر سکتا. ایسا کیوں؟ اللہ تو نے کیوں کیا؟ ارے میری کیا خطا تھی؟ مجھے کیوں یہ سزا ملی؟ یہ نہیں بول سکتا کوئی بھی. There will be no room for quibbling or equivocation or subterfuge of any kind, nor can anyone lay the blame on another or take the responsibility of another. یعنی کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تم وہاں پر. ان تمام باتوں کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے کہ تم بیٹھ کے کچھ بھی بکواسے کرو، ٹال مٹول کرو، کہ ابھی جیسا میرا ٹرن نہ آئے تو اچھا میرے سے سوال جب نہ پوچھے جائے. تو یعنی کوئبلنگ بھی کر رہے ہیں، اور پھر یا تو پھر تم گول مول باتیں بنا رہے ہو کہ چلو گول مول باتیں بنا کے بچ جاؤ، اور یا تو پھر بندہ سوچتا ہے کہ بہانے بازی کرو، کوئی بھی عذر پیش کرو. تو یہ سب نہیں چلے گا. یا دوسرے پہ الزام ڈال دو، ارے اس نے کیا تھا، اس نے میرے کو بولا تھا، اس کی وجہ سے ہم نے کیا. ارے یہ سب نہیں چلے گا وہاں. اور یا تو کوئی بہت بڑا اچھا ہمدرد ہے تو بولے گا میں اپنے اس بندے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، اللہ تو ایسا کر، تو مجھے اس کے بدلے میں سزا. یہ سب نہیں چلے گا. پرسنل ریسپانسبلٹی ول بی انفورسڈ اسٹرکٹلی. ہر بندے کی اپنی ذمہ داری جو ہے وہی ذمہ داری کے اوپر پوچھا جائے گا. اور سب بندے کو اللہ نے ذمہ داری کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے. جس نے اپنی ذمہ داری پوری کیا وہ ٹھیک ہے، نہیں کیا تو اب وہ کھڑا ہے کیٹیگری میں جواب دے اپنی ذمہ داری کو جس نے پوری نہیں کیا. 1606 جو ہے نوٹ، شقی wretched and سعید blessed. تو جو ایک ہے جو مطلب جس کو کہیں گے کہ وہ بدکار ہے، یعنی شقی ہے،
اور ایک جو ہے وہ بہت ہی سعید ہے، یعنی بہت ہی رائچیس ہے اور وہ بلیسڈ ہے بہت. ہیو بیکم آلموسٹ ٹیکنیکل تھیولوجیکل ٹرمز، یعنی کہ یہی بولا جاتا ہے.